الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ تعالی نے اپنی تمام مخلوق کو یہ حکم دیا ہے کہ لوگ اس کی توحید کو، تسبیح کو، تکبیر کو اور تمجید کو بیان کریں، اور اللہ کی توحید میں جو چیزیں بچوں کو ترجمے کے ساتھ یاد کرانی چاہیے اور جب تک وہ بڑے نہ ہو جائیں بار بار ان سے روزانہ سننا چاہیے، حتیٰ کہ وہ بے اختیار نیند میں بھی ان چیزوں کو پڑھتے رہیں۔ ان میں سب سے بڑی چیز اللہ کی توحید ہے، اور اللہ کی توحید دوسرے اور چوتھے کلمے میں بہت واضح طور پر آئی۔ پہلا کلمہ اس کا نام رکھا گیا ہے کلمہ طیب، یعنی وہ پاک جملہ جو انسان کو کفر سے نکال کے، اس ناپاکی اور گندگی سے نکال کے، عقیدے کی اس شرک کی نحوست سے نکال کے اللہ کی وحدانیت اور پاک عقیدے کی طرف لاتا ہے۔ دوسرا کلمہ شہادت ہے، اور اس پہ بات کر چکے کہ وہ خبر نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، اس میں احتمال شک یہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں دوسرے کلمے میں انسان قسم کھا کے کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تیسرے کلمے کو تمجید کہا جاتا ہے، جو پچھلی مرتبہ بیان ہوا۔ اصل میں 4 الفاظ ایسے ہیں کہ ان کو ان مراحل میں سمجھنا چاہیے۔ پہلا لفظ جو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے تسبیح ہے، اور تسبیح کا مطلب ہے سبحان اللہ۔ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ پاک کرنا، تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ پاکی بیان کرنا، اور سبح کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کا تیزی سے پانی یا ہوا سے گزر جانا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ کلن فی فلک یسبحون، اور ہم نے جو مخلوق پیدا کی ہے، اگر تم آسمانی چیزوں پہ غور کرو گے تو وہاں پر ایک نظام ہے، اور تارے بڑی تیزی سے گردش کر رہے ہیں۔ یسبحون اپنے اپنے آربٹ پہ جو اللہ نے ان کے لیے راستہ مقرر کیا ہے وہ بڑی تیزی سے گھوم رہے ہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کی مجال نہیں ہے کہ چاند کو جا کر چھو لے۔ اگر ایسے ہو جائے تو ظاہر ہے کہ کائنات میں قیامت برپا ہو جائے۔ تو تسبیح پاکیزگی بیان کرنا، ہوا یا پانی سے تیزی سے گزر جانا۔ جب تیزی سے گزرے گی کوئی چیز تو وہ اپنی آلائشوں کو ختم کر دے گی، تیزی سے حرارت جو پیدا ہوگی وہ جلا دے گی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تسبیح یہ وہ چیز ہے جو انسان کو کبھی کبھی بری حالت سے نکال دیتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی بیان کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العلی العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے بتایا ہے کہ جب بھی زندگی میں مشکل پیش آ جائے، کوئی
تکلیف دہ چیز پیش آ جائے تو کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرو تاکہ تم تیزی سے اس حالت سے گزرو اور اچھی حالت آئے. اسی لیے فرمایا ہے فلولا انہ کان من المسبحین، اور اگر وہ ہماری تسبیح بیان نہ کرتا، یہ نہ کہتا کہ سبحانک اللہ تیری ذات پاک ہے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک ہم اسے مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے. یہ سبحان اللہ کا جملہ اتنی بڑی چیز ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فرشتے وہ کہتے ہیں کہ انا لنحن المسبحون، ہم اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرتے. پھر تسبیح کے بعد ایک لفظ آتا ہے تحمید. ہم عربی میں کہتے ہیں کسی کی ثنا، کسی کی تعریف کو، اور تعریف بھی ایسی کہ اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے یا نہیں کیا، میں اس کی تعریف کرتا. مثلاً ایک بلڈنگ بنتی ہے، ہر آدمی دیکھ کے تعریف کرتا ہے، وہ جس اس بلڈنگ کی کوئی خبر ہی نہیں، کہتا ہے کہ عمارت بہت خوبصورت. شکر نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے، کوئی نام کرے، احسان، آدمی کہتا ہے آپ کا شکریہ. لیکن ہم بغیر کسی احسان کے بھی اللہ کی حمد بیان کرنا، یہ بھی وہ چیز ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کی تعریف بیان کرو کاموں کے آغاز میں بھی اور جب کام مکمل ہو جائیں تو بھی. تیسری چیز ہے تکبیر. تکبیر کا مطلب ہے کہ اللہ کے بڑائی بیان، بڑی چیز، ہر بڑی چیز چھوٹی کے مقابلے میں آتی ہے، اس لیے اس کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا. کھڑکی دروازے کے مقابلے میں چھوٹی ہے، اور دروازے کو دیکھیں تو قلعے کے مقابلے میں جو قلعوں کے دروازے ہوتے ہیں یہ دروازہ چھوٹا ہے. ایک آدمی کا قد 6.5 فٹ ہے تو اس بڑے کے مقابلے میں چھوٹا جو ہے وہ ممکن ہے 5 فٹ کا ہو، اور 5 کے مقابلے میں 3.5 4 کا آ جائے. تو ہر وہ چیز جو اپنے ساتھ کوئی تقابل رکھتی ہے وہ چھوٹی اور بڑی کا پیمان ہے. اور اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی کبریائی اور بڑائی کے مقابلے میں لائی جا سکے کہ اس سے اللہ بڑا ہے. کچھ نہیں، اللہ سب سے بڑا. اور اگر یہ سوچ دیا جائے کہ وہ سب سے بڑا ہے اور میں سب سے چھوٹا ہوں اس کائنات میں، تو یہ غرور اور دماغ میں اور ہم اور یہ اور وہ، یہ آہستہ آہستہ نکلتا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی. اسپین میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور ان کے قاضی چیف جسٹس سعید رحمت اللہ علیہ کے پاس شہزادے آئے اور انہوں نے کہا والد نے بھیجا ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، بارش کے لیے دعا فرمائیں. انہوں نے کہا تمہارا باپ کیا کر رہا تھا؟ جب اس نے کہا، انہوں نے کہا اس نے نفل پڑھے تھے اور رو رہا تھا سجدے میں اور کہہ رہا تھا کہ اللہ میری رعایا اسپین کی اس لیے ضائع ہو جائے گی کہ میں گناہ گار آدمی ہوں. اللہ کیا تو انہیں ہلاک کر دے گا میرے گناہوں سے؟ اللہ میں تجھ سے بھی توبہ کرتا ہوں. اور بارش کی، انہوں نے کہا جاؤ اسے کہو کہ بارش ہوگی. جب بڑے اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں تو چھوٹوں کو راہ مل جاتی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل نے مجھ سے آ کے کہا، اسماعیلی میں یہ روایت آتی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی، جبریل نے مجھ سے آ کے کہا کہ آپ کی امت آزمائشوں میں پڑ جائے گی. میں نے کہا کیسی آزمائشیں؟ جبریل نے مجھے کہا کہ الامراء، جو حکمران ہوں گے یہ آزمائشوں کے منبع اور مرکز ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اس امت کے، آپ کی امت کے علماء، ان مولویوں کو دیکھو یہ فتنوں کے مرکز ہوں گے. میں نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک جگہ فرمایا، آپ نے کہا تم وہ گناہ کرو جو عوام میں ہیں اور وہ گناہ تمہارے بڑے لوگ بھی کریں تو تمہارے گناہ کرنے سے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا ان بڑوں کے گناہ سے فرق پڑتا ہے. اللہ اپنا عذاب روک لیتا ہے کہ عوام ہیں، بے وقوف ہیں، چلو چھوڑو، درگزر کرو.
اور فرمایا جب بڑوں کے گناہ تم تک پہنچیں اور تم ان پر تنقید نہ کرو اور تم ان کے بڑے گناہوں سے برات کا اظہار نہ کرو تو اللہ کا جو عذاب ان پہ آئے گا عوام بھی اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارے بڑے جو بنے ہوئے ہیں، یہ جس کردار کے خراب لوگ ہیں، کہیں یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، ان کا کوئی وزیر ایسا بتاؤ جو اس قدر بد تہذیب اور اس قدر ناگفتہ صورتحال میں ہو جتنے ہمارے وزراء ہیں، اور جتنے ہم بالکل چپ ہیں، ہم بالکل کچھ نہیں کہتے، وہ جو مرضی کرتے رہیں، ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا خوف چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم انہیں برا نہیں کہو گے تو اللہ کا جو عذاب ان پہ آنا ہے تم پہ بھی آئے گا۔ جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول پھر آپ کی امت کے علماء ان کے پاس جائیں گے اور جو کرتوت وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ راضی ہو جائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ علماء اور وہ دونوں خدا کے عذاب میں گرفتار۔ اس لیے بڑائی اللہ کے لیے، حق تعالی شانہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ زندگی بھر اس کے سامنے جھکا رہے، اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکاتا رہے، بار بار اظہار کرے کہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا بندہ ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، آپ ہی کے دروازے پہ آیا۔ کیا خوبصورت بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی۔ ان کے شاگرد ابن قیم کہتے ہیں کہ میں نے شیخ کو کئی مرتبہ تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو عرض کرتے تھے کہ انا المقدی انا المقدی، اللہ میں بھیکاری ہوں، اللہ میں بھیک مانگنے کے لیے آپ کے دروازے پہ آؤں۔ قضا کانا ابی و جدی، میرا باپ بھی تیرے ہی دروازے پہ آتا تھا، میرا دادا بھی، ہم تو پشتینی مانگنے والے ہیں، اللہ میرا دادا بھی آپ ہی سے مانگتا تھا۔ اسے ہمیشہ اللہ سے مانگتا رہے، ہمیشہ اللہ سے اپنی ضروریات، اور ضروریات کس کی نہیں۔ اس لیے تکبیر کا مطلب اللہ کی بڑائی کا بیان کرنا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَكَبِّرْ ہو تکبیرہ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بزرگی بیان کرو۔ اور چوتھا لفظ ہے تمجید۔ عرب محاورے میں بولتے تھے کہ امجدہ الراعی، چرواہا، اونٹوں کو چرانے والا اپنے اونٹوں کو امجدہ ایک ایسے میدان میں لے گیا جو بہت وسیع تھا، کوئی حد و حساب نہیں تھا اس میں چارے کا، تو امجدہ، اسی لیے امجد جو بہت بڑا آدمی، بہت وسیع ذہن کا، بہت گہرے ذہن کا آدمی، بہت وسیع قلب کا آدمی، بڑی دور تک دیکھنے والا۔ تمجید وہ کلمہ جس میں اللہ کا مجد، اللہ کی بزرگی بیان کی جائے۔ جد امجد یعنی فلاں آدمی کہتا ہے کہ فلاں کے دادا جو بڑی عظمتوں کے مالک تھے۔ امجد تمجید، اسی لیے تیسرے کلمے کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس تیسرے کلمے کا نام تمجید رکھا گیا کہ اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، اللہ کی بزرگی بیان ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کو خاص طور پہ فرمایا۔ اور چوتھا کلمہ توحید، جس پہ آج ہم نے بات تھوڑی سی کرنی ہے، باقی پھر سے۔ توحید کا مطلب اللہ کی وحدانیت بہت آسان ہے۔ قل هو اللہ احد، تم کہو کہ اللہ ایک ہے۔ واحد نہیں کہا، واحد دوسرے مقام پہ کہا ہے، الہ واحد، وہ ایک ہے۔ حکم دیا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو واحد اور احد میں فرق کیا ہے؟ واحد اثنین ثلاثہ اربع، ایک دو تین چار۔ شبہ پڑتا ہے کہ اگر اللہ واحد ہے تو دو کا عدد کیا ہے، صفر کا عدد کیا ہے؟ اللہ نے یہاں جڑ کاٹ دی،
فرمایا اللہ احد ہے، یعنی اس جیسا کوئی مثال کائنات میں کہیں بھی ہے ہی نہیں۔ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب یا ٹھوس ہیں سالڈ، یا مائع ہیں لیکوڈ، یا گیس ہے ہوا، اور یا پھر انرجی اب آ گئی۔ اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اتنی زبردست یہ آیت ہے قرآن کی کہ مرتے ہوئے اللہ اسے پڑھنا نصیب کرے۔ اس کے پیچھے سمندر ہے پورا۔ اللہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ کوئی چیز اس کائنات میں اللہ کی شبیہ، اللہ کی مثال، اللہ کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں کی باتوں کو سنتا ہے اور ان کے حالات کو دیکھتا ہے۔ اسی یہ چوتھا کلمہ جو بچوں کو یاد کرانا چاہیے، وہ ہر نماز میں کی جمعے کی دعا میں آپ بعد میں بھی سنتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ سب جملے اللہ کی توحید کی۔ بعض روایات میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا، اور اس کے بعد ذل جلال والاکرام، یہ بھی الفاظ آئے ہیں، مگر جہاں تک ہمیں علم ہے کسی صحیح حدیث میں نہیں آئے۔ حدیث میں وہ آئی ہیں چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھتے تھے۔ یہ کلمہ ہے چوتھا جس کو کہتے ہیں تمجید، اور اس کلمے کو چنا ہے اکابرین امت نے۔ انہوں نے کہا یہ جملہ پڑھا کرو۔ کیا ہے اس جملے میں جو پڑھا کریں؟ اللہ کی مجد، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی کے تھوڑے جملے، اسے ہی کیوں پڑھیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بازار میں آئے، دکان کھولنی ہے، صبح آغاز کرنا ہے، مارکیٹ میں آدمی ظاہر ہے کہ آتا ہے، تجارت کرتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، فرمایا بس یہ جملہ پڑھو، اللہ تمہارے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا اور 10 لاکھ گناہ اگر تمہارے ہوں گے تو معاف ہو جائے، اور 10 لاکھ نیکیاں تمہارے نامہ عمل میں درج ہوں گی۔ الف الفن، 1000 کو 1000 سے ضرب دے لو۔ فرمایا اتنی نیکیاں تمہیں ملیں گی۔ اس لیے جتنے لوگ مارکیٹ میں آتے ہیں، تجارت، دکان، انہیں چاہیے کہ اس جملے کو لکھوا کے لگا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم من دخل السوق، جو بازار میں مارکیٹ میں آیا اور یہ جملہ اس نے پڑھا آہستہ آواز سے یا اونچی آواز سے، اللہ اگر 10 لاکھ گناہ بھی ہوں گے تو معاف فرما دے گا اور 10 لاکھ نیکیاں بھی دے گا، اور فرمایا جنت میں بھی اس نے اپنا گھر تعمیر کر لیا۔ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ عمل کی قیمت کیا لگاتا ہے، کیونکہ بازار غفلت کی جگہ ہے۔ اللہ نے کہا مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ اب اس کے بغیر چارہ کار بھی نہیں ہے کہ آدمی تجارت کرے، کمائے، دنیا کی زندگی اور نظام ہے۔ اچھا یہ تم کرنے آئے ہو، کرو، ضرور کرو، لیکن دیکھو مجھے یاد رکھنا، اور یہ پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس لیے چوتھا کلمہ ہے یہ جو بچوں کو یاد کرانا ہے کہ بیٹے جب بھی بازار میں جائیں جا کر یہ کلمہ پڑھو۔ آپ بھی پڑھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت واللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ کو بھی پڑھنا چاہیے، یہاں مارکیٹ میں لکھ کے بڑے بورڈ پہ لگوا دینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مارکیٹ میں آئے وہ اسے پڑھے۔ ہماری مارکیٹس خالی ہیں، آپ پارا میں، میلوڈی میں، کہیں بھی آپ دیکھ لیں، کسی کو اس حدیث کی فکر نہیں ہے۔
لکھ کے لگا دیا جائے کہ چوتھا کلمہ توحید کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں میں اسے پڑھنے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ قتیبہ ابن مسلم تھے، جب انہیں خراسان کی حکومت ملی، گورنر، بڑا آدمی، تو ایک بزرگ گئے، انہوں نے کہا میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں، آپ جیسا متقی اور پرہیزگار آدمی صوبے میں ہمارے لیے خلافت نے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے مزاح میں کہا کہ حضرت مبارکباد ہی، مطلب یہ کہ کوئی تحفہ بھی لاتے، تو انہوں نے کہا میں آپ کو ایک تحفہ دینے آیا ہوں، اور پھر یہ انہیں سکھایا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یہ حدیث آپ تک نہیں پہنچی ہوگی، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ تحفہ پیش کروں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم یہ تحفے پیش کرتے تھے، ایک دوسرے کو سکھاتے تھے، تعلیم تھا، تعلم تھا۔ اس لیے اگر آپ کو یہاں ممبر سے تعلیم نہیں ملتی نا، مت آئیے، نفل پڑھیے، اللہ کا قرب حاصل کیجیے، اور اگر علم میں اضافہ ہوتا ہے تو 100 مرتبہ۔ جس دینی اجتماع میں انسان کی فکر، سوچ، اپنی ذات کا تزکیہ اور علم میں اضافہ نہیں ہوتا، بیکار ہیں وہ مجلسیں۔ آدمی جس دینی مجلس جلسے سے واپس آئے سوچے آج میں نے کیا سیکھا ہے۔ اگر مولوی صاحب کچھ نہیں سکھاتے تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، گھر بھیج دینا چاہیے۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ امیر خراسان نے یہ چیز سیکھی۔ ان کے نوکر، ان کے خدام کہتے ہیں کبھی کبھی گھوڑوں پہ سواری کا حکم دیا جاتا تھا، ہم گورنر کے ساتھ جاتے تھے، اور گورنر جا کر بازار میں کھڑے ہو کے یہ چوتھا کلمہ پڑھ کے واپس آ جاتے تھے۔ ہم کہتے تھے آپ نے کچھ نے خریدا نہیں، بیچا نہیں، کچھ نہیں، کا کچھ بھی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کرنے کی نیت سے جاتا۔ آپ دیکھیں ذرا، اتنا حرص، اتنا زیادہ لوگوں کو شوق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا جب بھی جاؤ، اور نماز کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری دعائیں پڑھتے تھے، اور اس میں اللہم لا موتی لما منعت، اللہم لا موتی لما منعت، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد بیدک الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ اس قسم کے جملے جتنے آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے، فرض نماز کے بعد، اور اگر سنتیں پڑھنی ہوتی تھی تو بس اتنا پڑھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسی لیے حنفی فقہا نے لکھا کہ ہر وہ فرض جس کے ساتھ بعد میں سنتیں پیوست ہیں، موقدہ سنتیں، اس میں فرض اور سنتوں کے درمیان زیادہ لمبا وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ مختصر سی دعا کرے اور اٹھے، سنتیں پڑھے، اور سنتوں کے بعد وہ کرتا رہے جو دعائیں اس سے کر لی۔ اسی چوتھا کلمہ ہمیں بھی سیکھنا ہے، اس کا نام ہے توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کا بیان۔ اس لیے آپ سے پڑھیے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وہ جملہ ہے جو ترمذی میں آیا ہے، مستند حدیث کی کتابوں میں یہی آیا ہے۔ اس میں بعض جگہ 2 جملے اور بھی آئے ہیں کہ وہ حی لا یموت ابداً ابدا، یہ ہے، اور ایک جملہ اور ہے ذل جلال والاکرام، کتابوں میں آپ کو ملے گا، لیکن ہم آپ کے سامنے وہ حدیث رکھ رہے ہیں جو ترمذی میں ہے اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے روایت کی ہے۔ اس لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ وہی سبق ہے جو آپ نے دوسرے کلمے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو وہاں پڑھا ہے وہ یہی۔ اس لیے اس کے بعد فرمایا گیا لہ الملک، بادشاہی اللہ کی ہے، بڑے سے بڑا حکمران اللہ سے باہر نہیں ہے، وہ چاہے تو صبح تخت پہ اور شام کو فرش پہ، وَلَهُ الْحَمْدِ، جتنی بھی تعریفیں ہیں نا در حقیقت اللہ ہی کے لیے،
یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے، زندگی عطا فرماتا ہے، موت دیتا ہے۔ بیدہ الخیر وہو حی لا یموت، اور وہ زندہ ہے ایسا کہ اللہ پر موت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ 8 صفات اللہ کی جن پہ ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، سمع، بصر، کلام، یہ سب کی سب صفات اللہ کی، سمع، بصر، کلام، ارادہ، تکوین، تخلیق، یہ سب چیزیں۔ اس لیے اللہ کی 8 صفات کو یاد رکھے، ہم نے کئی مرتبہ اس پہ بات کی۔ اس میں ہے حیات، زندگی ہے، اس کی ضد موت ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ سمع، سننا اللہ کا وصف ہے، اس کے مقابلے میں بہرا پن ہے، وہ نہیں ہے۔ بصیر، اپنے پروردگار اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، اندھا نہیں ہے۔ 8 صفات اللہ کی ایسی ہیں جس کے مقابلے کی ضد خدا کے لیے قائم نہیں کی جا سکتی۔ بیدہ الخیر، اللہ ہی کے پاس ساری قوتیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بیدہ الخیر والشر، اللہ کے پاس خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کیا کرتے، حقیقت میں شر بھی اللہ ہی کے پاس ہے، شر بھی اسی کی طرف سے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ خیر ہو یا شر اللہ کی طرف سے۔ اس عقیدے پہ بہت طویل بحث ایک جگہ کی کہ اللہ کے ہاں خیر اور اللہ کے ہاں شر کیا چیز۔ اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب نیا فلسفہ جو یہ سوالات بھیجتے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو تیر مارا ہے یہ سوال کر کے، اتنا تو کبھی امت میں ہو، یار یہ سب چیزیں پچھلے پڑھا چکے، لکھا چکے۔ اللہ ایسا پتھر بھی بنا سکتا ہے جسے خود خدا ہی نہ اٹھا سکے۔ جب ہر چیز پہ قدرت ہے تو کیا خدا ایسا پتھر بھی بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے؟ اللہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ احد میں جو مسلمانوں کی پسپائی تھی اسے فتح میں تبدیل کر دے۔ یہ اب تو دماغ ہی نہیں ہے، اب دماغ اور گہرے فلسفے کے دماغ کئی خال کسی ملک میں ہوتے ہوں گے۔ یہ جو پچھلے تھے نا اس امت کے، وہ اتنے ذہین لوگ تھے کہ پورا فرقہ ان کے نظریات پہ بن جاتا تھا۔ اب تو فرقے ہی نہیں بنتے۔ پچھلے آپ 101 سال کو دیکھیں، کون سا فرقہ نیا بنا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور جو بات بھی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ فلانی جگہ دیکھ لو، فلاں کے زمانے میں یہ فتنہ پیدا ہوا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اللہ ایسے پتھر کو، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کو پیدا کر سکتا ہے؟ یہ سب چیزیں نبٹ گئیں۔ فضل خیر آبادی کا فلسفہ، مولانا اسماعیل شہید کا فلسفہ، یہ سب چیزیں نپٹا گئیں۔ اس لیے چوتھا کلمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کلمے کی تشریح انشاءاللہ آئندہ عرض کریں۔